الحمد للہ وسلام علی عبادہ دنوں سے کہ صاحب نسبت بندہ جو ہوتا ہے اس کو حفاظت خدا بندی نصیب ہوتی ہے، یعنی اللہ رب العزت اسے گناہوں سے محفوظ فرما لیتے ہیں۔ ایسے حالات بن جاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس کو گناہ کی طرف بڑھنے ہی نہیں دیتے، وہ اپنی پوری زندگی گناہ سے بچنے کی کوشش کرتا ہے، اور جب وہ صاحب نسبت بن جاتا ہے اب اللہ اس کو گناہ سے پوری طرح سے بچا لیتے ہیں۔ اور پچھلی مجلس میں ہم نے یہ بھی کہا کہ اگر بتقاضۂ بشریت اس سے گناہ ہو بھی جاتا ہے تو اسے بہت ہی فوراً توبہ نصیب ہوتی ہے، اس کو اپنے گناہ پہ اطلاع، اپنے گناہ پہ اسے شرم و حیا خوب نصیب ہوتی ہے۔ اور اسی طرح صاحب نسبت بندہ جو ہے اس کو اپنے معمولات بھی اس کے ترک نہیں ہوتے، اگر ہو گئے تو فوراً واپس سے معمولات پٹری پہ آ جاتے ہیں، لمبے لمبے عرصے کے لیے معمولات قضا نہیں ہوتے۔ اسی طرح کل کی مجلس میں ہم نے یہ بیان کیا کہ صاحب نسبت بندے کو گناہ سے محفوظ کرنے کا ایک ذریعہ اللہ نے اور یہ بھی بنایا کہ اللہ تعالیٰ اپنے صاحب نسبت بندے کو فراست مومنانہ عطا فرماتے، اس کو ایسی نظر عطا فرماتے ہیں کہ وہ پہلے سے ہی دیکھ لیتا ہے کہ آگے راستہ جو ہے وہ نافرمانی والا ہے، جیسے کہ حدیث ہے کہ وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے۔ آج کی اس مجلس میں یہ جو صاحب نسبت بندے کو حفاظت خدا بندی نصیب ہوتی ہے، اس کی ایک اور وجہ بیان کی جائے کہ اکثر و بیشتر صاحب نسبت بندے کے دل میں گناہ کی رغبت ہی نہیں رہتی، ذکر کر کر کے، ذکر میں فنائیت حاصل کر کے دل اتنا صاف ہو گیا ہوتا ہے، دل کو اتنی شفا مل گئی ہوتی ہے کہ عمومی طور پہ صاحب نسبت بندے کی رغبت گناہوں کی طرف نہیں بلکہ اس کی رغبت عبادت اور اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے والے کاموں میں پڑ جاتی ہے۔ تو عام بندہ جو ہے چاہتا بھی ہے کہ میں اللہ کی نافرمانی نہ کروں، مگر رغبت اور شوق اور خواہش جو ہے وہ نافرمانی کرنے پہ مجبور کر دے۔ صاحب نسبت بندے کی رغبت ہی نہیں رہتی گناہ کی طرف، زیادہ رغبت اس کی عبادت کی طرف یا دینی کاموں کی طرف یا اللہ کی رضا حاصل کرنے کی طرف رہتی ہے، کیونکہ زندگی ذکر کرتے کرتے گزاری اور خوب اللہ کی یاد میں ہمت کی۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا ذکر اللہ شفاء القلوب، اللہ کی یاد جو ہے یہ دلوں کی شفا ہے، دل خود ہی مائل ہی نہیں ہوتا اس طرف کہ گناہ کرے، ذکر کر کر کے دل کو ایسی شفا مل گئی
کہ گناہ میں لذت نہیں ملتی بلکہ عبادت میں لذت ملتی ہے۔ اسی حوالے سے کتابوں میں ایک واقعہ لکھا ہے کہ مسلمانوں کے ایک بادشاہ تھے، ان کی بیٹی کو جو ہے محل میں کام کرنے والا ایک فقیر نوجوان تھا، اس سے محبت ہو گئی۔ اس فقیر نوجوان کو بھی پتہ چل گیا کہ شہزادی کو میرے اندر انٹرسٹ ہے، اس کو بھی بڑی محبت تھی شہزادی سے، مگر ابھی تک آپس میں ملاقات نہیں ہوئی، اور ملاقات کرنا بڑا مشکل کام، کہاں بادشاہ کی بیٹی اور کہاں محل میں کام کرنے والا فقیر نوجوان۔ اور آج کل کا زمانہ بھی نہیں تھا کہ جی موبائل فونز ہوں اور واٹس ایپ میسیجنگ چل رہی ہو اور کوئی نہ کوئی ترتیب ملاقات کی بنا لی جائے۔ بہرحال کئی مہینوں کی محنت کے بعد اور کئی مہینوں کی سوچ کے بعد ایک ایسا موقع واقعتاً آ گیا کہ شہزادی کی اکیلے میں اس سے ملاقات ہو گئی، اس محل میں کام کرنے والے فقیر نوجوان سے۔ جب ملاقات ہوئی تو شہزادی نے اس کو بتایا کہ مجھے تجھ سے بڑی محبت ہے۔ اس نے بھی کہا کہ جی مجھے بھی آپ سے بڑی محبت ہے۔ تھوڑی دیر بعد وہ کیا دیکھتا ہے کہ شہزادی کی آنکھوں میں آنسو ہے۔ پوچھا اب رو کیوں رہی ہے؟ اس نے کہا اس لیے رو رہی ہوں کہ آج جو ہماری پہلی ملاقات ہے یہ ہماری آخری ملاقات۔ اس نے کہا وہ کیوں؟ تو شہزادی نے کہا ظاہر ہے میں بادشاہ کی بیٹی اور تو محل میں کام کرنے والا فقیر نوجوان، تیری میری کہاں بار بار ملاقات ہو سکتی ہے؟ یہ سن کے وہ فقیر نوجوان بھی بہت ہی غمزدہ ہوا۔ تھوڑی دیر کے بعد شہزادی نے کہا کہ ہاں ایک طریقہ ہے کہ تیری میری بار بار ملاقات ہو سکے۔ اس فقیر نوجوان نے پوچھا کہ جی وہ کیسے؟ اس نے کہا میرا جو والد ہے نا بادشاہ، یہ اللہ والوں سے بڑی محبت رکھتا ہے، تو اگر تو کسی طرح سے اللہ والا بن جائے تو پھر میں اس سے اجازت لوں گی کہ جی میں ان اللہ والوں سے دعا کروانا چاہتی ہوں، ان سے ملنا چاہتی ہوں، یہ اجازت مجھے مل جائے۔ فقیر نوجوان نے کہا اچھا تو پھر یہ اللہ والے کیسے بنتے ہیں؟ شہزادی نے کہا کہ مجھے اتنا تو نہیں پتا کہ اللہ والے بنتے کیسے ہیں، مگر یہ مجھے پتا کہ اللہ والے سارا وقت اللہ اللہ کرتے رہتے ہیں، تو بھی کسی دور دراز جگہ پہ چلے جا، محل سے دور، اور وہاں بیٹھ کے صبح سے شام تک اللہ 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 کرتا رہتا ہے تو مشہور ہو جائے گا کہ تو بھی اللہ والا ہے۔ اس فقیر نوجوان نے کہا بہت اچھا۔ ایسا دیوانہ تھا کہ محل چھوڑ کر اور تھوڑا سا دور کسی بستی میں ایک کٹیا میں بیٹھ کے صبح سے لے کے شام تک پورا دن اللہ 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 اللہ، حتیٰ کہ پوری بستی میں مشہور ہو گیا کہ کوئی اللہ والے آئے ہیں صبح سے شام تک صرف اللہ کو یاد کرتے ہیں اور کچھ نہیں کرتے۔ مشہوری بڑھتی گئی، لوگوں کو پتہ چلا اللہ والے ہیں تو لوگ آ کے دعائیں کرواتے تھے، بڑی عقیدت کا اظہار کرتے تھے۔ مشہوری بڑھتے بڑھتے بادشاہ کے کسی وزیر تک پہنچ گئی۔ اس نے
جا کے بادشاہ کو بتایا کہ بادشاہ سلامت، آپ کو یہ جان کے بڑی خوشی ہوگی کہ ہمارے ملک میں ایسے اللہ والے ہیں کہ جن کا کوئی اور کام نہیں سوائے اللہ کو یاد کرنے۔ بادشاہ نے جب یہ سنا تو بادشاہ نے کہا اچھا ایسے اللہ والے ہمارے ملک میں ہیں، اس اللہ والے سے تو میں نے بھی ملاقات کرنی ہے، میں خود اس سے ملنے کے لیے جاؤں۔ بادشاہ سلامت اپنے محل سے چل کے اس کی کٹیا میں پہنچے، کٹیا میں داخل ہوئے تو دیکھا کہ یہ مسلح پہ بیٹھ کے اللہ کی یاد میں لگے ہوئے، اللہ 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 اللہ۔ اچھا بہت حیران ہوا، بادشاہ نے کہا واقعی یہ اللہ والا ہے کہ میں بادشاہ اس کی کٹیا میں داخل ہوا اور میں تو جہاں جاتا ہوں لوگ کھڑے ہو جاتے ہیں، پروٹوکول ہوتا ہے، میرا اس کی کٹیا میں آنے نے بھی اس کو اللہ کی یاد سے غافل نہیں کیا، اس کی رغبت اللہ کی یاد کی طرف رہی، آ کے ہی یہ اللہ والا ہے۔ بادشاہ بڑی ادب سے اس کے سامنے بیٹھا اور بہت ہی محبت کا اظہار کیا، پھر بڑی دعاؤں کی گزارش بھی کی اور بہت ہی ادب سے اجازت لے کے بادشاہ واپس اپنے محل میں لوٹا۔ اس دن رات کو جب کھانا لگا تو بادشاہ نے اپنے گھر کے لوگوں کو اعلان کیا کہ آج میں بڑا خوش ہوں کہ ہمارے ملک میں ایک ایسے بے لوث اللہ والے ہیں کہ جن کا کوئی اور کام نہیں سوائے اللہ کو یاد کرنا۔ بیٹی نے یہ بات سنی تو بیٹی نے سوچا کہ میرا کام ہو گیا، بیٹی نے فوراً کہا حضور ان اللہ والوں کی دعائیں کرو اور میرے لیے بھی دعائیں۔ اگلے دن خوب بن ٹھن کے تیار ہو کے اور یہ شہزادی پہنچی اس فقیر نوجوان کی کٹیا میں، داخل ہوئی تو یہ مسلح پہ بیٹھ کے اللہ 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 اللہ۔ اس نے کہا بھائی اب بس کر دے، جس مقصد کے لیے تو یہ اللہ اللہ کر رہا تھا وہ مقصد حاصل ہو گیا، میں تیری کٹیا میں پہنچ گئی، اب ہماری ملاقات کا وقت ہے۔ شہزادی کے اس کہنے پہ بھی بڑی حیرانگی ہوئی شہزادی کو کہ وہ رکا نہیں، وہ لگا رہا اللہ 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 اللہ۔ بڑی حیران ہوئی کہ یہ کیا ہو گیا۔ وہ سمجھے کہ شاید یہ بھول گیا ہے، چند مہینے جو ہو گئے ہیں اس نے یاد دلایا کہ یاد کر ہی میں ہی تھی جس نے تجھے یہ سارا آئیڈیا دیا تھا کہ تو اس طرح کٹیا میں بیٹھ کے اللہ اللہ کر، تو پھر ایک دن آئے گا کہ تیری میری ملاقات ہو جائے گی، تو آج تیری میری ملاقات کا دن ہے۔ یہ سن کے بھی اس نوجوان کی ترتیب نہ ٹوٹی، وہ پھر لگا رہا اللہ 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 اللہ۔ تھوڑی دیر تک تو شہزادی انتظار کرتے رہے، اس کے بعد تھوڑی سی ناراض ہوئی اور اس نے کہا کہ دیکھ تو نے مجھ سے ملاقات نہیں کرنی، اتنی مشکلوں سے اتنے مہینے کی پلاننگ کے بعد آج ملاقات ہو رہی ہے تو ملنا نہیں ہے تو نے۔ آگے سے اس نوجوان نے جواب دیا کہ دیکھ جس اللہ کو یاد کر رہا ہوں اب دل ہی نہیں چاہتا کہ اس کی نافرمانی کروں، چلی جا، میں نے تجھ سے ملاقات تو کیا تیری طرف دیکھنا بھی نہیں۔ اللہ، اس اللہ کی یاد نے اس نوجوان کو صاحب نسبت بنا دی۔ صاحب نسبت لوگوں کو حفاظت خدا بندی نصیب ہوتی ہے، گناہ سے محفوظ ہو جاتے ہیں اور اس کی
ایک وجہ یہ بھی ہوتی ہے کہ گناہ کی طرف ان کی رغبت ہی نہیں ہو. ذکر کر کر کے دل کو ایسی شفا مل جاتی ہے کہ دل میں گناہ کی رغبت ہی نہیں رہتی، بلکہ عبادت کی رغبت بڑھ جاتی ہے، اللہ کی رضا کے کاموں کی رغبت بڑھ جاتی ہے. اسی لیے تو حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ نے دارالعلوم کا سنگ بنیاد رکھتے ہوئے یہ فرمایا کہ آج ایسی شخصیت سے سنگ بنیاد رکھواؤں گا کہ جس نے گناہ کرنا تو کیا، گناہ کے بارے میں سوچا بھی نہیں. صاحب نسبت بندے کو کثرت ذکر کی برکت سے گناہ سے حفاظت نصیب ہو جاتی، دل کو شفا نصیب ہو جاتی. اللہ تعالیٰ ہمیں بھی یہ نعمت نصیب فرمائے، ہمیں بھی اپنی یاد نصیب فرمائے، دلوں کو شفا عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. دعا کر لیجیے. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین. اللهم انا نسألك علما نافعا وعملا متقبلا ولسانا ذاكرا وقلبا خاشعا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء. صلی اللہ تعالی علی حبیبہ سیدنا محمد وعلى آلہ وأصحابه أجمعين برحمتك يا